اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، وزیر محترم اور دانشوران ملت، ہمارے سامنے مختلف حلقوں سے تشریف لایا ہوا منتخب مجمع اگر کم کسی کو نظر آتا ہے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ منتخب مجمع ہے اور ہر علاقے کی گویا نمائندگی کر رہا ہے۔ اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو پورے ہندوستان کی مرکزی قیادت یہاں جمع ہے اور نمائندگان یہاں جمع ہیں، اور جس عنوان کے تحت سب لوگ تشریف لائے ہیں یہ عنوان بھی بڑا پیارا، بہت اہمیت کا حامل، اور مسائل پر جو دستاویزی شمارہ آیا ہے معارف قاسم کا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے اور اقلیتوں کے جو مسائل ہیں اس سے کم ضخامت ہوتی اگر تو شاید مسائل کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا۔ اس لیے دانستہ طور پر بڑا ضخیم اور مناسب رسالہ ہمارے آپ کے سامنے آیا ہے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے، اور آبرو پہلے گلستان کی بچائی جائے، پھر نشے من کی کوئی بات اٹھائی جائے۔ تو آج جو مذاکرہ ہو رہا ہے وہ صرف اقلیتوں کے تحت نہیں ہو رہا ہے، بلکہ جیسا کہ فرمایا اختر الواسط صاحب نے اور ہمارے دوسرے مقررین نے کہ ملک کی آبرو کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ یو این او نے اپنے منشور میں جو بات لکھی ہے، اس نے یہ بات کہی ہے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن نے کہ خان صاحب عجلت میں تشریف لے جانا چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا بڑا وقت قیمتی ہے اور مصروف بھی ہیں، لیکن میں تو عرض کروں گا ان سے کہ نا ابھی تو آئے ہو، بیٹھو ذرا چلے جانا، لگے گی دیر بہت حال دل سنانے میں۔ تو یہ جو عنوان ہے وہ آپ سے زیادہ تعلق رکھتا ہے، اور کم سے کم تیمارداری تو آپ کریں گے ہی۔ پورے ہندوستان کی بزرگوں جو صورتحال ہے، اس صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو ممبران پارلیمنٹ مضامین لکھ رہے ہیں اور اس طرح ہمارے درد کو شیئر کر رہے ہیں۔ جو ارباب اقتدار ہیں اور حکومت میں شامل ہیں وہ تعزیت کر رہے ہیں اور اظہار افسوس کر رہے ہیں صورتحال کے سلسلے میں۔ ہمارے جو علماء کرام پورے ملک میں ہیں اس صورتحال کی تبدیلی کے خواہش مند ہیں، اور وہ دعا میں مصروف ہیں کہ صبح 9 کی دعا کرنی چاہیے اور صورتحال بدلے گی، اور وہ بار بار اس بات کی طرف گویا متوجہ ہیں کہ صورتحال میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ جو ملک کی سیکولر آبادی ہے اور سائلنٹ میجورٹی ہے وہ بھی پریشان ہے کہ آخر اس ملک کی صورتحال یہ کیوں ہوتی جا رہی ہے، اور عالمی سطح پر ہمارا وطن عزیز گویا عجیب نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ جہاں اس قدر ظلم ہو، زیادتی ہو، ناانصافی ہو، اور مسائل کے حل کی طرف نہ صرف یہ کہ کوئی توجہ نہ ہو بلکہ ظالمانہ برتاؤ ہو رہا ہو، یہ عجیب صورتحال ہے۔ اس کی تصویر بدلنی چاہیے۔ نئی صبح پہ نظر ہے مگر ساتھ یہ بھی ڈر ہے یہ سحر بھی رفتہ رفتہ کہیں شام تک نہ پہنچے۔ تو یہ جو مرکزی عنوان مفتی محفوظ الرحمن عثمانی صاحب نے قائم کیا ہے اور مذاکرے کا عنوان ہے، ہمیں اور آپ کو اس موقع پر یہ غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ صورتحال اس ملک کے لیے، وطن عزیز کے لیے مناسب ہے، اور اگر مناسب نہیں ہے تو اس کی تبدیلی کے بغیر کیا وطن عزیز ترقی کر سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے؟ سرکاری رپورٹ جو کہتی ہے، اور یہ مسلمانوں کی اقلیتوں کی رپورٹ نہیں ہے بلکہ سرکاری سطح پر جو کمیٹی قائم کی گئی اس کی رپورٹ ہے، اور اسے نگاہ اعتبار حاصل ہے، سرکار نے اس کو قائم کیا ہے۔ یعنی سرکاری رپورٹ یہ کہتی ہے کہ سارے لوگ جمع ہوں اور سب سے پیچھے دلت ہو، اور دلت کے پیچھے بھی کسی صف کو تلاشنا ہو تو وہ مسلمانوں کی صف ہے، اور وہ سب سے پیچھے ہیں بالکل۔ اور اس پچھلی صف کی صورتحال یہ ہے کہ اگر 1 لاکھ بچہ تعلیم حاصل کرنا شروع کرتا ہے اور وہ ہریجن کا بچہ ہوتا ہے
تو 437 بچے گریجویٹ تک پہنچتے ہیں، اور اگر 1 لاکھ مسلمان بچہ تعلیم حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو وہ صرف 38 کی تعداد ہوتی ہے جو گریجویشن تک پہنچتے ہیں۔ اسکالرشپ کے ذریعے، ان کی مالی مدد کے ذریعے ان کی کفالت کی جاتی ہے کہ تاکہ بچے آگے بڑھ سکیں۔ مسلمانوں کو بھی اسکالرشپ دی جاتی ہے۔ اگر پروفیشنل ایجوکیشن کے لیے کورس کے لیے کوئی مسلمان بچہ دفتروں کا طواف کرتے کرتے کامیاب ہو گیا اسکالرشپ لینے میں، تو ایک بچے کو گویا سال میں 1,20,000 روپیہ اسکالرشپ کی رقم ملے گی۔ لیکن اگر کوئی ہریجن کا بچہ ہے تو اسی پروفیشنل کورس کے لیے ایک سال میں 9,70,000 روپے اسے دیے جائیں گے۔ اندازہ کیجئے کہ دلت آبادی سے پیچھے رہنے والا آدمی اس طرح کی تفریق گویا اسکالرشپ میں بھی پائی جاتی۔ تو مسائل ایسے نہیں ہیں جو ڈھکے چھپے ہیں، اس کے بارے میں طے کرنا چاہیے کہ ان مسئلوں کو زندہ رکھتے ہوئے کیا کوئی آبادی ترقی کر سکتی ہے، کیا ملک کے لیے یہ مناسب بات ہوگی کہ رحمان خان صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں اور وزیر محترم ہیں، اور ہم سب لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے منصب کے اعتبار سے بھی اور ان کی شخصیت کے اعتبار سے بھی۔ ان کی اپنی بہت ساری دشواریاں ہیں۔ ایک بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں جو انہوں نے نہیں بنائی ہے، پہلے سے وہ نظام بنا ہوا ہے۔ مولانا آزاد فاؤنڈیشن کا نظام آپ دیکھیں، اس میں جو اقلیتوں کو فائدہ پہنچنا ہے اس نظام سے، اور اقلیتوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ نظام بنایا گیا ہے، اور جو پالیسی بنی ہے یہ آپ کے عہد میں نہیں بنی ہے، پہلے سے بنی ہوئی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ارباب اقتدار کو یہ شکایت ہے کہ مسلمانوں کی درخواستیں ٹھیک سے نہیں پہنچ پاتی ہیں۔ درخواست اس قدر تفصیل طلب کہ کوئی وکیل لگ کر کے گویا اور اس کی فیس دے کر کے اس کو بھرانے کا کام کیا جائے گا، اور سال میں وہ رقم لیپس کر جاتی ہے، اس انداز میں درخواستیں نہیں آ پاتی ہیں جو حکومت کو چاہیے جتنی درخواستیں۔ حکومت کو یہ شکایت ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، اور آبادی کا یہ احساس ہے، محروم طبقے کا یہ احساس ہے کہ اصول ڈھونڈ کے لائے میری جفا کے لیے۔ اتنے اصول قائم کیے ہیں کہ شاید اس اصول پر میرا پورا اترنا ممکن ہی نہیں ہو۔ اور رشید احمد صدیقی کا خیال ہے کہ کوئی معیار ایسا قائم کر دیا جائے جس پر کوئی آدمی پورا نہیں اترتا ہو، تو معیار ہی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور دوبارہ غور کیا جانا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ بے تکا معیار قائم ہو گیا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ آپ کے زمانے کی پالیسی نہیں بنی ہوئی ہے، پہلے سے بنی ہوئی ہے، لیکن اب آپ کے زیر قلم وہ نظام ہے اور اس کی طرف توجہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ میں اس موقع پر مفتی محفوظ الرحمان عثمانی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے صاحب نظر پورے ملک کی بڑی بڑی شخصیتوں کو جمع کیا ہے، اور مجھ جیسے طالب علم کو بھی انہوں نے طلب کیا ہے۔ میں اپنی حاضری کو سعادت سمجھتا ہوں۔ مفتی صاحب نے جو کام کیا ہے اور دیہات کی آبادی میں کام کیا ہے، 800-900 بچے زیر تعلیم ہیں، وہ بچے جو خط افلاس سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جن کے والدین یقینی طور پر نہیں پڑھا پاتے، ان بچوں کی کفالت کر رہے ہیں مفتی صاحب، اور بڑا کام کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو، بڑا کام کر رہے ہیں۔ آپ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور پھر ہم اخیر میں گزارش کریں گے اور عرض کریں گے کہ یقیناً رہبر منزل کہیں پر راہ بھولا ہے، وگرنہ کارواں کا کارواں یوں گم نہیں ہوتا۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات کہی ہے۔ میں آنے والے تمام مقررین سے گزارش کروں گا کہ کم وقت میں اپنی بات مکمل کریں۔